محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام حکیم میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک پہلی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے، اور یقیناً اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ بس اللہ تعالی نے اپنا یہ وعدہ سچ کر کے دکھایا، اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا۔ اس کے الفاظ بھی محفوظ کیے، اس کے معنی بھی محفوظ کیے، اس کا رسم الخط بھی محفوظ کیا، اس کی عملی صورت بھی اللہ نے محفوظ فرمائی، اس کی زبان بھی محفوظ فرمائی، اس کا ماحول بھی محفوظ فرمایا، اور جس عظیم ہستی پر اس کلام کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی، اور اس کے اولین مخاطبین کی زندگیاں بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب و وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے سب اختیار کیے، اور یوں یہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ سے اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی۔ الحمدللہ آج 1429 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں رتی برابر بھی تغیر و تبدل نہ ہو سکا۔ لاکھ کوششیں کی گئی مگر کوئی ایک کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی، اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے تمام مکتب فکر کا یہ عقیدہ کامل ہے کہ قرآن میں نہ کبھی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ من وعن 1400 سالوں سے جس طرح نازل ہوا آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ میں اپنی بات اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا: ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔